بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اپن دعوتی میدان میں جائیں گے تو انشاءاللہ داعی کے ایک سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس کا رویہ، اس کے بول چال، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کا صبر، اس کا توکل، ساری چیزیں آ جاتی ہیں انشاءاللہ۔ چھوٹا سا درس ہے اور یوں سمجھ لو آپ کی بڑی اہم بات ہے، اس کا لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ داعی کا سلوک، جیسے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر میں جھانک کے دیکھے گا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے کبھی کبھی، لیکن کس موقع پر آنا چاہیے، ہر جگہ نہیں آنا چاہیے نا۔ تو انشاءاللہ اس تعلق سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی۔ اور داعی کے معاملات، ایک بات اور کہ ہمیں داعی بننا ہے، سادھو نہیں بننا۔ کیا بننا ہے؟ داعی۔ اور داعی کا کام ہوتا ہے، داعی کہیں بھی جائے گا کام کرے گا انشاءاللہ، کسی بھی لائن میں جہاں جائے گا کام کرے گا۔ اصلاح کی ضرورت پڑے گی تو اصلاح کرے گا، دعوت دینے کی ضرورت پڑے گی دعوت دے گا، اخلاقی معیار کی ضرورت پڑے گی تو اونچے اخلاق سے بات کرے گا، خندہ پیشانی سے بات کرے گا، بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ داعی کا سلوک۔ قارئین اکرام، اب آپ کے سامنے جو درس پیش کیا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک داعی کو اپنے مدعو کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہم داعی ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ مدعو ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ یہاں یہ بات نہیں ہے جو ناس کا لفظ ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تو اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ شرک کوئی بھی کرے، مسلمان کرے یا جس کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، حالانکہ ابھی ہم آئیں گے وہ اپنی قوم کہا گیا ہے یا ہم اپنے محاورے میں غیر مسلم کہتے ہیں، تو ہمیں سب پر کام کرنا ہے۔ شرک کوئی بھی کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس کو روکا جائے گا۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچ کے نہیں چھوڑ سکتے انہیں کہ یار یہ تو مسلمان ہیں، ان کو بھی ہمیں اصلاح کرنا ہے، ان کو دعوت دینا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ شرک سے روکنا ہے۔ کیوں صاحب؟ اپنا ہو سب پر، سب کے لیے بلا تفریق کام کرنا ہے ہمیں، ہے نا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک داعی کو اپنے مدعو کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طائف پہنچ گئے، شاید وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کریں۔ تو اب یہاں سے بھی بہت ساری باتیں نکلتی ہیں اگر ہم غور کریں کہ ہم دعوت کے لیے کہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، کسی تک پہنچا سکتے ہیں، کیوں صاحب؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک سنت ادا ہوگی۔ ہم دعوت کی نسبت سے نکلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، سردی گرمی سب موسم بھی برداشت کرنا پڑیں گے، صبر بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ صاحب میں تو گرمی برداشت نہیں کر سکتا یا سردی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سفر طے کیا، آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طائف پہنچ گئے، شاید وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے۔ یہ تو خیر بہت ساری باتیں ہیں، تو بہرحال ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی، لوگ مخالف ہو گئے، حالانکہ آپ کو امین کہتے تھے، سارے فیصلے کراتے تھے، لیکن جب دعوت دی تو کیا ہوئی؟ مخالفت ہو گئی صاحب۔ تو ہماری کیا اوقات ہے نا؟ تو ہمیں اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں لیکن ایک بات اور ہے، جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا دھمکایا، جہاں جہنم کی بات کی تو وہاں آگے جنت کی بات کی۔ جہاں آپ سے یہ کہا، جیسے مولوی صاحب نے درس دیا تھا صبح، تو اس سے بھی نہیں ڈرے کہ صاحب جہاں ہمارا امتحان ہوگا، تو بقول شیخ ریاض موسیٰ صاحب کا ایک درس آج تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا، دیکھو بھائی، بڑے بڑے امتحان بڑے بڑے لوگوں کے لیے، یہ ان کا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑے بڑے امتحان، ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں تو ہمارے لیے آ سکتے ہیں امتحان، لیکن چھوٹے چھوٹے، تو ہمیں تکلیف آ سکتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی، بڑی نہیں آئے گی۔ وہ بڑے بڑے تھے، بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کریں، ہم چھوٹے چھوٹے۔ ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح اگر ہم کو لٹا دیا ہے تو شاید ہم تو اللہ حفاظت فرمائے ہم ایمان کو کھو بیٹھیں۔ اگر ہمارے سر پہ آرا رکھ کے چیر دیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کیوں مولی صاحب؟ کہ اللہ نے یہاں تسلی بھی دلائی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ بھی ہم مطمئن رہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے، تو اللہ کی مہربانی سے جڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آتے رہیں گے بہت ساری باتیں۔ یہ داعی کے سلوک کے اندر ساری باتیں، توکل، یقین، ہے نا، موقع مناسب، کہاں کیسے کیا کام کرنا ہے، انشاءاللہ یہ داعی کے سلوک میں۔ اور پیش کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سارے انبیاء کی محنت دی تھی توحید۔ کیوں صاحب؟ توحید کی محنت تھی۔ آپ طائف کا سفر کیوں کرا آپ نے؟ مسائلوں کی بحث نہیں ہے یہاں، صرف توحید کی بات ہے، توحید پہنچانے کا ہے، باقی تو بات کی بات نہیں۔
لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو ہر طرح سے ستانے لگے جو ناقابل بیان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، برا بھلا کہا، آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چھوڑ کر لوٹنے لگے تو طائف کے غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 میل تک پیچھا کیا تھا۔ یہ ذرا بہت اہم بات ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، سیرتوں میں آتا ہے کہ اس طریقے سے قتال لگ گئی تھی 3 میل تک۔ ہمارے تو یار ایک تماچا بھی نہیں کھایا ہم نے، ذرا انداز لگائیں۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ایسی شخصیت کو کوئی پاگل دیوانہ کہہ رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، جو کچھ، وہ 3 میل تک پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک آدھ 2 قدم کی بات نہیں ہے، 3 میل تک کا۔ اور وہ طائف کی کنکوری ہیں جو پتھر گلے کی طرح گلہ مار دیا ہے نا، تو شاید ہمارا برا حال ہو جائے، اس طریقے سے ذرا انداز لگائیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 میل تک پیچھا کیا اور پتھر مارتے رہے، مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیں۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس سفر میں حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک محفوظ مقام پر لے گئے اور آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ مدعو اور دائی کے تعلق کیا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے، ہے نا، آپ کو پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب وہاں سے شروعات ہوئی تو اب آپ کیا ہیں، دائی ہیں۔ پیغام آپ نے پہنچایا، لوٹ کر بات آئے گی دائی پر، تو آپ کو پر اب پلٹ بار ہوا، اپن نے دیکھ لیا کہ آپ کا 3 میل تک پیچھا کیا ہے نا، اور پھر آپ کو ہوش آ گیا۔ تو ذرا سوچیں، زید رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا، آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی کہا، مجھے لوگوں کو بد دعا دینے کے لیے نہیں بلکہ دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم کائے کے لیے آئیں؟ دعوت دینے کے لیے آئیں۔ ہم اپنا کام بھول گئے، ایک تو کام نہیں کرتے، دوسرے سوچتے ہیں ہاں اس کا کام لگ جائے، اس کا کام لگ جائے، کرے ہی کا ہے، اجتماع میں حجت بھی قائم نہیں کی، ہے نا۔ اگر آپ چاہتے تو بد دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ایسی پریشانی کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں اہل طائف کو طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں۔ یہ ایک دائی کی فکر ہونا چاہیے، اور پوری امت محمدیہ دائی ہے، لیکن ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا تو یہ صفت ہی نکل گئی۔ سیدھی سی بات ہے، صبر، توکل، یقین، ہمت، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ یہ امید کہ ہم کام کر جائیں، یہ ضروری نہیں آج پھل ملے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا ہوگا۔ آپ تو اپنا کام کرو، میں کام دیا گیا بس باقی اس کا ہے کچھ نہیں۔ یہ دائی کی سوچ ہونی چاہیے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ میں دائی ہوں۔ اتنی تکلیف اور ایذا رسانیوں کے باوجود مدعو کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا۔ یہاں بھی اپن رک جاتے ہیں۔ دل نرم ہونا ایک مومن کی علامت ہے۔ دل سخت نہیں ہوتے، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، کپٹ نہیں ہوتا، دل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اپن کیا ہے کہ لیے آئے، یہی اپنی ایک تربیت ہے کہ دائی کا دل کیسا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ صبر اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے صبر کرے آدمی، کیوں صاحب، ہے نا۔ تو اتنی تکلیف اور ایذا رسانیوں کے باوجود مدعو کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا۔ ایک دائی کسی مدعو کو دعوت دے اور وہ ایمان نہ لائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ اگر ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ صاحب ہم نے کر دیا، اس نے نہیں مانی تو صاحب اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب اگرچہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم کسی کو واعظ نصیحت کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے کرتے رہیں، ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے اور کچھ کہنے کی۔ بلکہ ایک دائی کو ایسی نیک توقع رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ نہیں تو ان کی نسل راہ راستے پر آ جائے گی۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعوت فائدے سے خالی نہیں، ہماری دعوت فائدے سے خالی نہیں۔ انما الاعمال بالنیت، جیسی نیت ہوئے گی انشاءاللہ ویسے فیصلے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اہل طائف پر خوف کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اہل طائف پر خوف کھاتے۔ اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، کس بات پہ، کہ کہیں اللہ تعالیٰ نبی کی بد دعا نہ کرنے کے باوجود، آپ تو ذرا سوچیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ میں نے بد دعا نہیں کری، اس کے باوجود کہیں ایسا نہیں کیونکہ انہوں نے ستایا ہے قوم کو پر عذاب آ جائے۔ اس چیز کا بھی دیکھیے ذرا ایک
اور آگے بات بڑھ گئی. ٹھیک ہے آپ نے کرا، برداشت کر لیا، میں نے صبر کر لیا، مجھے کیا پرواہ. لیکن اس کے باوجود اس بات کا ڈر تھا کہیں ایسا نہیں میں نے بد دعا نہیں کی، اس کے باوجود ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ نبی کی بد دعا نہ کرنے کے باوجود بھی ان کو ہلاک نہ کر دے، چنانچہ دعا فرماتے. اس کے باوجود کیا کرتے؟ کام کر دیا، انہوں نے ستا دیا، ہم کیا کریں گے. اس کے بعد بھی پھر آپ نے دعا کری ان کے حق میں، کیا کہ اللہم دہنی قومی فإنہم لا یعلمون. الہی میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے. آج ہم نے تو پہنچایا ہی نہیں ہے بھائی. اب بولیے ہم نے تو پہنچایا ہی نہیں کسی کو. ہم کہتے ہیں صاحب مودی ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. ارے جب ہم آگے بڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اتمام حجت ہم نے قائم نہیں کی اور ہم بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا، عذاب نے نہیں پکڑا چھوٹے چھوٹے بچوں کو. عذاب نے کب پکڑا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اتمام حجت قائم کر دی. ابھی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرا، پہلے اتمام حجت تو قائم کرو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. چلیے اللہم دہنی قومی فإنہم لا یعلمون. الہی میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتی. اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار نہ کرے. اس طرح ایک داعی کو اپنے مدعو کے لیے اپنے دل میں نرم کوشہ رکھنا چاہیے. اہل طائف کے اتنے ستانے اور مارنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعائی الفاظ نکل رہے ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مدعو کو غیر قوم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ مدعو کو داعی کی قومیت سے جدا کر دیتا ہے. غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو قومی، میری قوم، ایک ہم الفاظی بات کر جاتے ہیں لیکن ہمارے اندر درد ہونا چاہیے، ہے نا. اچھا، جس میں اپنائیت کا واضح اظہار ہے. اب یہ تو یہاں تھوڑا سا اب یہاں غیر مسلم کے تعلق سے چل رہا تھا. ایک بات اور میں یہاں سے کہتا ہوا چلتا ہوں کہ اگر ایک داعی جو دوسروں کے لیے نرم رویہ اختیار رہے گا تو بدرجہ افضل و اولیٰ جو ہے ہمارا جو ایمان والا ہے وہ ہے. آج ہم نے تو اس کی چھٹی کر دی. ہمارا بھائی ہمارا ایمان والا ہے، وہ تو بدرجہ ہر ایک کے درجے ہوتے ہیں نا، کہ صاحب میں آپ کو بیٹے کی طرح سمجھتا ہے تو ایک الفاظی بات ہے، لیکن بیٹے کے جو معاملے ہیں وہ الگ رہتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضا رکھا ہے نا. تو اگر ایمان والا ہے تو بدرجہ اولیٰ ہے، اس کو ہم کاٹ کے نہیں پھینکیں گے. اس میں کوئی خطا غلطی ہے تو ہم اس کی مرہم پٹی کریں گے. جب ہم ان کے لیے درد رکھتے ہیں تو ادھر بھی رکھنا پڑے گا درد. چلیے خیر، ایک الگ موضوع ہے، لیکن تھوڑا سا کہتے ہوئے کیونکہ ہمارا کام دعوت اور اصلاح دونوں کا ہے. اپنے بھائی کی اصلاح کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے، کاٹ کے کسی کو نہیں پھینکنا، ہے نا. کاٹ کے مراد یہ نہیں ہے کہ تلوار سے، مطلب یہ کہ چھٹی نہیں کرنا، تو فلاں جہنم رسید نہیں کرنا، ورنہ وہ شیطان والا کام ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے سب جہنم میں چلے آئیں، جو الفاظ اس کے وہ ہم الفاظ ادا کرنا چاہے جہنم میں جا کے اللہ، ہے نا. اظہار داعی کے دل میں مدعو قوم کے سلسلے محبت، خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات ہوں. وہ ان کی ہلاکت کی تمنا نہ کرے، بجائے ان کی ہلاکت سے خوف کھائے. ان کے حق میں بد دعا کرنے کے بجائے ان کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرے. اس کی وضاحت کے لیے مدنی واقعے کو لے لیجئے، جس میں ایک طرف مسلم فوج دوسری طرف مشرکین کی فوج ہے. دونوں آمنے سامنے، تضاد آمنے سامنے، تو دو متضاد کیفیات ہمارے سامنے. ایک طائف میں، اب یہ سمجھنا دیکھیے آپ کہ زمین زمان کا فرق، موقع اور وقت کا فرق. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا سامنا اب کب ہوا؟ مشرکین فوج دونوں آمنے سامنے، یعنی کہ ایک مقابلہ یہ بھی ہوا جب آمنے سامنے فوج آئی مشرکین کی. تو دو متضاد کیفیات ہمارے سامنے. طائف میں ہر چیز ان پر قربان ہے، طائف میں ہر چیز اللہ تعالیٰ ان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قربان کر رہے ہیں، اور مدینے میں ان سے جنگ کر رہے ہیں. وجہ سامنے آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلسل 13 سال حق کی دعوت دی. کیا کرا؟ مسلسل 13 سال ان کو، مشرکین مکہ کو مسلسل 13 سال حق کی دعوت دی. اور ایک کنے پتہ نہیں کتنے مرتبہ گئے، سیرتوں میں آتا ہے نا. اور انکار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ستاتے رہے، یہاں تک کہ وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے.
اور وہ ایک دن آپ کو قتل کرنے کی مکمل پلاننگ کے ساتھ آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، مگر اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد بھی کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو وہاں بھی آرام سے رہنے نہ دیا جائے، چنانچہ مسلمانوں کو وہاں سے بھی ختم کرنے کے ارادے سے نکلے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقابلہ کریں۔ تو ایک داعی کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں، طائف میں ہوں یا بدر کے میدان میں؟ ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ طائف میں ہیں، بدر کے میدان کی تمنا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ابھی اجتماع میں حجت بھی قائم نہیں کیا صاحب، تو ہمیں کیا، ہم کہاں ہیں؟ یہاں طائف میں۔ تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرنا چاہیے۔ ابھی تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچے، ابھی تو یہیں ہیں، تو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ انہیں نہیں معلوم، حقیقت بات ہے، ان تک ہم پہنچے نہیں ہیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر بدر میں ہوں تو وہاں آپ کی کیا سنت تھی، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب بدری تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا نا۔ اور اگر طائف میں ہے تو وہاں آپ کی کیا سنت تھی، اس پر عمل کرنا چاہیے، یعنی حالات کا صحیح جائزہ لے کر اس کے موقوف کو سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہاں ہیں کس موقع پر کیا کام کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بہت اہم ضروری کام ہے۔ دعوت کا شوق رکھتے ہیں تو دعوت کے کام کو سیکھنا پڑے گا، وقت سمجھنا پڑے گا، اور دعوت کس چیز سے دینا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گی، ہے نا۔ بغیر سوچے سمجھے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بھارت میں ہیں اور یہاں کے حالات طائف کے ہیں تو ہمیں بدر کے جذبات و خیالات نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ہماری طرف سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم طائف کی جگہ پر ہیں اور بدر کی طرح ہمارے مطلب حالت بنے ہوئے، تو بدر کے جذبات خیال نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ہماری طرف سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں مشرکین کے تعلق سے کس قسم کے جذبات ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں یہ جذبہ نہیں کہ کسی بھی طرح ہم انہیں ختم کر دیں، جبکہ سنت کی روشنی میں یہ طریقہ بدر کے موقع کا ہے؟ ابھی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرا۔ جس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک دعوت دین کا کام بڑے صبر و جانشینی سے کیا تھا۔ اس کے بعد بدر جیسے حالات پیدا ہوئے، لیکن ہم نے انہیں دعوت ہی نہیں دی اور پہلے ہی بدر جیسے حالات بنائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ سوچ، ہمارے یہ جذبات ان حالات میں درست نہیں، بلکہ ہماری فکر یہ ہو کہ کس طرح ان مشرکین کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں۔ یہی سوچ بھارت کے حالات میں ایک داعی کی ہونا چاہیے۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بلا تفریق، کوئی تفریق نہیں ہے نا، بلا تفریق ہندوستانی باشندوں کو دین کی دعوت پہنچائیں، اور اس طرح پہنچائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی تھی، جبکہ عرب کی آبادی ہماری موجودہ ہندوستان کی آبادی سے بہت کم تھی۔ کیوں صاحب؟ بہت کم تھی۔ 13 سال تک دعوت پہنچائی اور ایک فرد کے پاس گئے، کئی مرتبہ گئے۔ ایسے ہی ہم بھی کریں، اور اگر ہم نے دعوت دے دیا مگر مدعوین نے اس کو قبول نہیں کیا، ساتھ ہی مسلمانوں کے خلاف برسر پکار ہو گئے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے بدر کے حالات پیدا کرے گا، اللہ ہی راستہ نکالے گا، پھر ہمارے لیے مدد بھی آئے گی، ورنہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہونا، بلکہ ہم ظالم بنیں گے، وہ مظلوم ہوں گے۔ ابھی تو ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہمارے گھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت تھی، ہم نے پہنچا ہی نہیں، تو ظالم کون ہے؟ پکڑ کس پر آتی ہے؟ کیوں صاحب؟ ظالم پر یا مظلوم پر؟ ظالم پر۔ تو ابھی تو وہ مظلوم ہے صاحب، ان تک تو پہنچا ہی نہیں ہے، ہم ظالم بنے ہوئے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا حساب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے، اس چیز سے نکالے، ہم مظلوم بن جائیں گے پھر بھی کام بن جائے گا، لیکن کام تو تھوڑا بہت کر لیں ہم تو اچھا، یہ کریں گے کیسے؟ انشاءاللہ وہ سیکھیں گے، کریں گے نا۔ بدر کے حالات پیدا کرے گا اور اس کام کی نوعیت بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے گا، آپ کام کریں، اللہ تعالیٰ اس نوعیت کو بدل دے گا۔ جب انہوں نے کرا تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر
مدد کی نا، وہ 313 تھے، نوعیت بدل جائے گی۔ مگر ابھی ہم نے کما حق مدعو قوم کو دعوت نہیں دی، ان میں اسلام کی تبلیغ بھی نہیں کی، اور اس لیے کہ ہم نے محنت بھی نہیں کی۔ اس کے بغیر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بدر میں جا کر کھڑے ہو جائیں، یہ بالکل درست نہیں۔ ہمارا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سنت کی اتباع کریں۔ جب ہم دعوتی میدان میں ہوں تو مدعو کے تعلق سے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بات سمجھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔